یہ دہل یہ کہہ سکے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، زمین و آسمان کی جگہ تبدیل ہو سکتی ہے، یہ کچھ بھی جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، مگر میرا نسب العین جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا نظریہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ تذبذب کا شکار ہوں گے کہ یار جو میں کر رہا ہوں پتہ نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں، اس زمانے میں پتہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں، آپ کو دوستوں کو دکھانے کے لیے، آپ رکھ رکھاؤ کے لیے، آپ پنجاب سندھ میں تعلق رکھنے کے لیے، آپ کسی مفاد کے لیے، آپ فارغ وقت کے اچھے استعمال کے لیے اگر تنظیم میں ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا، پھر آپ چھوڑ دیں، جہاں آپ کا مزاج مطمئن ہوتا ہے وہاں چلے جائیں۔ وگرنہ انجمن طلبہ اسلام کو سمجھے جب نسب العین پر یقین کامل ہو جائے گا تو پھر آپ بیٹھ نہیں سکتے، جب یقین کامل ہو جائے گا تو پھر آپ میں جنون آ جائے گا، پیشن آ جائے گا، اور ذی وقار جنون کے بغیر تنظیم کا کام نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اس میں مفادات کو دیکھتے رہیں گے نا، جنون نہیں ہوگا، آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ بھائی یہ تنویر چلے تو میں بھی چلوں گا، نصیر چلے تو میں بھی چلوں گا، ایسے حالات میں رہیں گے تو کام نہیں ہو سکے گا۔ جب آپ پر جنون طاری ہوگا آپ کہیں گے کہ یار میں ایک ہوں تو کیا، ایک بندہ کیا عشق مصطفیٰ کا نعرہ آگے نہیں لگا سکتا؟ آپ کو اس صورت میں ہونا پڑے گا کہ جب وہ چڑیا چونچ میں نعرے نمرود کو بجھانے کے لیے پانی لے کر جا رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ اس سے وہ آگ بجھ جائے، تو چڑیا نے کیا جواب دیا؟ بڑا خوبصورت جواب۔ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی آپ نے یہ باتیں من کے اندر اتار دی، تو اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے پتہ ہے پانی نہیں تو آگ نہیں بجھے گی اس سے، مگر وہ آگ لگانے والوں کی اور آگ بجھانے والوں کی لسٹیں مرتب ہوتی ہیں، میرا نام آگ بجھانے والوں میں آ جائے۔ تو پھر یہ جنون جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، اکیلا ہوں تو کیا، اکیلا ہوں تو میں کام چھوڑ دوں۔ گجرانوالہ کے ہمارے ایک شہید ہیں افضل شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ رات کی تاریکی میں اٹھے گھر سے نکل گئے، اب جوان بیٹا رات کو بستر چھوڑ دے تو والد کو ایک ڈاؤٹ آنا یا پریشانی ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ اب والد پریشان ہوا کہ یہ رات کو کدھر چلا گیا، وہ اس پریشانی میں اٹھ کر نہ وہ بھی گھر سے نکلا تو اب اس کے کانوں میں آوازیں پڑنے لگیں، وہ اس آواز کے تعاقب میں گیا تو افضل شہید تاریکی میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ بلند کرتے ہیں کہتے ہیں سیدی مرشدی، دوسرا ہاتھ بلند کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا نبی یا نبی۔ والد نے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا افضل اب یہ نعرہ کسے سنا رہا ہے؟ تو شہید نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کہتے ہیں ابا جی جس کے لیے لگا ہے وہ تو ابھی سن رہا ہے۔ کسی بکار یہ جنون کی بات ہے کہ جب بندہ یہ نہ دیکھے کہ دنیا کیا کرتی ہے، بس بندہ یہ دیکھے کہ میں جن کا نوکر ہوں ان کی نظر میں، تو پھر یہ جنون آ جائے گا۔ تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جنون آئے گا تو کام ہوگا، جب تک مسلطیں بیچ میں رہے گی تو کام نہیں ہوگا، یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اب ایک آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بار بار اپنا نسب العین، اپنا نظریہ، وہ بڑی بارگاہ، اس بارگاہ کی نوکری کے فوائد، یہ چیزیں جب آپ سمجھیں گے نا تو پھر نظریہ آپ پر طاری ہونے لگے گا، جب نظریہ آپ پر طاری ہو جائے گا تو جنون آ جائے گا۔ اب آپ جنونی ہو گئے تو پھر اب مزید کیسے کرنا ہے؟ فقط جنون ہو، کوئی پلان نہ ہو، تو پھر وہ جنون بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی بندے کو تباہی کرتا ہے، آپ کا کام آگے نہ بڑھ سکے، آپ کی ایک سمت نہ ہو، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی کچھ نہیں بن سکتا۔ اب جب جنون آ گیا ہے تو جنون میں سب سے پہلا کام آپ نے کرنا کیا ہے؟ جنون کو ضائع نہیں ہونے دینا، کرنا کیا ہے؟ اپنی ٹیم بنانی۔ بہترین کام کے لیے جنون کے بعد دوسری چیز ٹیم، آپ نے ٹیم تیار کرنا، وہ جو جنون آپ میں آیا ہے وہ جنون دیگر لوگوں پر طاری کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ چنتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ آپ کو پیسے دینے والے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ جھنڈے لگانے والے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ وقت دینے والے، تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام دے سکتا ہے، کہیں سے پیسہ مل سکتا ہے،
کہیں سے وقت مل سکتا ہے، کہیں سے ورکر مل سکتے ہیں، کہیں سے اسسٹنٹس مل سکتی ہے، کہیں سے لیکچر مل سکتا ہے. یہ سارے لوگ آپ کی ضرورت ہے. ان لوگوں کی ٹیم بنانی ہے. دوسری وقت وداؤٹ ٹیم کوئی کام نہیں ہو سکتا. اب آپ کی ٹیم بن گئی. پھر جب ٹیم بن گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسری بات ہے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ گروپ دیکھنا. اور انجمن طلبہ اسلام کا ٹارگٹ گروپ کون سا ہے؟ اور وہ بتا سکتے ہیں آپ؟ نام سے ہی واضح ہے، انجمن طلبہ اسلام. ہمارا ٹارگٹ گروپ کون سا؟ ہمارا کام تو طلبہ کے ساتھ ہے. ہماری جتنی دیگر ایکٹیویٹی ہے، ہمارا یونٹ ہے، ہماری کلیسیا ہے، ہمارا مسجد کا ورک ہے، ہمارا جتنا سلسلہ ہے وہ کس لیے ہے؟ کہیں نہ کہیں سے طلبہ تک پہنچ سکے. بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ گروپ کیا ہے؟ طلبہ. آپ مسجد میں جتنا اچھا کام کر لیں، آپ مدرسے، آپ محلے میں جتنا اچھا کام کر لیں، اگر آپ کا پیغام طلبہ تک نہیں پہنچ رہا تو پھر کوئی تنظیم کی خدمت آپ سے نہیں ہوگی. اب پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ طلبہ کو اپنے ساتھ کیسے لگا سکتے ہیں، یہ طلبہ تک پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں. تو اب آپ نے اپنے ٹارگٹ، جب آپ بہت زیادہ پھیلیں گے تو آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ سے مس ہوگا. اب آپ کسی عالم دین کے پاس جا رہے ہیں، کسی مسجد کے پروگرام میں جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ یہاں سے میں نے طلبہ کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے، کیسے اپروچ کرنا ہے. یہ تیسری بات ہے. اب پھر جب اس انداز میں آپ کریں گے تو پھر آپ کا کام ہونے لگے گا. اب پھر آپ نے آگے یہ بھی پلان کرنا ہے کہ آپ نے اپنی تنظیم کو تھکانا بھی نہیں ہے، اپنی تنظیم کو سست بھی نہیں ہونے دیں. کبھی کبھار بعض اوقات بڑی چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ آپ کی تنظیم کو بہت بڑا فائدہ دے جاتی ہے. مثلا آپ میں سے سوشل میڈیا کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ فیس بک کون یوز کرتے ہیں؟ سارے سے لوگ نہیں کرتے. آپ کو میں لیکچر پر دھیان دیں. میں نے کہا کہ شاید سارے لوگ کرتے ہیں نا. اور یہ اتنا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کھیلنے کا وقت بھی لے گیا ہے، یہ ہماری کتاب کا وقت بھی لے گیا ہے، یہ ہمارے سونے کا وقت بھی لے گیا ہے. اب تو یہ ہے کہ ہم کھانا بھی ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے چل رہا ہوتا ہے نا. اب ہم بمشکل جب وہ مطلب موت کی طرف نہیں ہو جاتی ہے تب بھی 3-4 گھنٹے ریسٹ کر لیتے ہیں. صبح اٹھتے ہی بستر میں پھر وہ میں بھی ہم سب سارے صبح اٹھتے ہی یہی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بھائی کیا رات کیسی گزری ہے، اسٹیٹس ہی دیکھتے ہیں. اب جب اتنا موبائل یوز کر رہے ہیں تو پھر ایک کوشش کرنی ہے کہ ان اگر کوئی 20 گھنٹے یا 18 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 6 گھنٹے کر رہا ہے، ایک تنظیمی دوست اور ایک غیر تنظیمی دوست اگر وہ آپس میں دوست بن جاتے ہیں، اگر تنظیمی دوست کی مینٹل اپروچ زیادہ ہوگی تو غیر تنظیمی دوست تنظیم میں آ جاتے ہیں. اگر ذہنی اپروچ کے حوالے سے جو غیر تنظیمی ہے وہ برتر ہوگا تو پھر ہمارا تنظیمی بھی ہمارے ہاتھ سے ہے. آپ نے اپنی تربیت پر خصوصی دھیان دینا، اپنے مطالعے کو بڑھانا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، اپنی سکلز امپروو کرنی ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تب آپ ایسے. یہ ہمارے بلاول بھائی ہیں نا، یہ الحمدللہ یونیورسٹی کے ٹاپر ہیں، تو ان کے جتنے یونٹس ناظمین ہیں، ان کے جتنے دوست ہیں وہ سارے اسی میں راج کے ہیں. یونیورسٹیز کے ٹاپر ہیں، وہ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اچھے ورکر ہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کا کرائٹیریا بڑھتا جائے گا، جتنی آپ کی صلاحیت بڑھتی جائے گی، اتنے آپ کے دوست جو ہیں ان کی مارکیں بڑھتی جائیں گی. تو جی وقار یہ ایک مختصر سا سلسلہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ ٹھیک ہے. بقیہ باتیں تو شاید آپ کے لیے مشکل لگی.